ہے. اور میں یہ رجیم چینج میں ایک فگر ڈال دیتا ہوں کہ اس رجیم چینج جو سازش ہوئی تھی اس نے کم از کم پاکستان کو $5 ارب کا نقصان کیا. اچھا تھینک یو خان صاحب. ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت 12 لوگ ہیں اور یہ جو ہیں کچھ مارکیٹ کے ریسرچ اینالسٹ ہیں, بلومبرگ سے ہیں ہمارے ساتھ جو بزنس رپورٹرز ہیں. تو یہ ایک ایک سوال آپ سے کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ طارق, یہ اینالسٹ ہیں اور کافی ایکسپیرینس اینالسٹ ہے اور ان کی کافی گہری نظر ہے. اوور ٹو یو سمیع اللہ, جسٹ ون کوشچن فرام خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. کوشچن یہ تھا کہ اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈالر شارٹ ہے اور کرنسی گر رہی ہے, میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں تو کافی سولوشن ہو سکتے ہیں, شارٹ ٹرم میں اس وقت ڈالر کی سپلائی کا کیا سولوشن ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ ہوتے اس وقت تو کیا سولوشن ہوتا ہے کہ ہماری بانڈ ییلڈز بھی اس وقت بالکل انسٹیبل ہوئی ہوئی ہے, کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس جیسے آپ نے اس دن بھی مینشن کیا وہ بھی کافی زیادہ ہے, سارے فورن انویسٹرز کنسرنڈ ہیں اور یہاں پہ نہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے اور نہ ہی جو ہے انٹر بینک مارکیٹ میں بھی اس وقت ایکسچینج کنٹرولز امپوز ہوئے ہیں, ایل سیز نہیں کھل پا رہی. تو آپ کے خیال میں اس کا اس وقت شارٹ ٹرم میں سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ سمیع, اس کا صرف ایک سولوشن ہے, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک ایک چیز نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. دیکھیں اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اگر آج میں انویسٹر ہوں یا میں فورن انویسٹر ہوں یا میں پاکستانی انویسٹر ہوں, میں سوچوں گا کہ میرے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہوگا پیسے اپنے بنانے کا. میرے لیے سب سے بہتر طریقہ, جس تیزی سے کرنسی ہماری گری ہے, سب سے ہوگا کہ میں ڈالر خرید لوں, اور میں ڈالر خرید کے رکھ لوں, کیونکہ ڈالر ہر روز IMF کے پروگرام کے باوجود اوپر جا رہا ہے. اور وہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری 20% بند ہے. آپ اپریل کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے پوچھے, ان کو لیبر شارٹیجز تھی, ان کو لیبر نہیں مل رہا تھا. آج 20% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 50% موٹر انڈسٹری اور وہ جو ہے موبائل فون وہ بند ہو گئی ہے. آگے مزید اور ان کو خطرہ ہے کہ آگے جس طرح جا رہے ہیں لوگ انویسٹ ہی کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ حکومت 1 مہینے کے لیے رہے گی, 2 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, وہ کسی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں جو مارکیٹ ہے وہ سب چیزیں برداشت کر سکتی ہے, لیکن انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی وہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے روپے پہ. اور جب اگر میں یہ دیکھوں کہ میری ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, میری ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں, تو مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے, مارکیٹ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آگے روپے کے اوپر اور پریشر پڑے گا. ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارا شارٹ فال کیا ہے سمیع؟ ہمارا شارٹ فال ہے $30 بلین جو ہم نے فائنینس کروانا ہے. IMF, ADB اور وہ ورلڈ بینک ملا لیں, وہ زیادہ سے زیادہ ہم $7 ارب یہ اب آ جائے گا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ آج پاکستان کا رسک وہ ایک فگر میں پڑھ رہا تھا 22.7% ہو گیا ہے, ایک میں پڑھ رہا تھا وہ تقریباً 30% پہ پہنچ گیا ہے. اور اگر ہمارا اتنا ہائی رسک ہے, آج ہمارا یورو بانڈ وہ 40% پہ ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے, تو کس نے پیسے دینے ہیں؟ تو جب انفلوز بھی نہیں آنی, ڈالر شارٹیج بھی ہے, لائبلٹیز نہیں میٹ کرنی, تو پریشر تو روپے پہ جائے گا. اس پہ صرف حل ہی ایک ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب ایک گورنمنٹ آتی ہے الیکٹ ہو کے 5 سال کے لیے, لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے, پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ تب ہی آپ کی اکانومی ادھر سے چلنی شروع ہوگی. اچھا تھینک یو ویری مچ سمیع. خان صاحب میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی, اور جو ہے اس سال سری لنکا کے بعد پاکستان کی کرنسی ورسٹ کرنسی ان دا ورلڈ تھی. اور جب سے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت سے $60 کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جو 33% تھا. دوسرا یورو بانڈ جو ہے, جب آپ کی حکومت کی فروری اسی سال آپ نے 9% پہ جاری کیا تھا,
اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے $1 ارب ریز کیا تھا, اور اس کے اگلے مہینے حکومت ختم ہوئی, جیسے ہی نو کانفیڈنس آیا وہ 9% سے 15% ہوا اور اب 40% ہو گیا. تو یہ بہت ہوش ربا چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کون دے گا پاکستان کو قرضہ جب 40% پہ جب آپ کے بانڈ چلے جائیں گے. میرے پینل میں اس وقت دوسرے ہیں فصیح منگی, یہ بلومبرگ سے ہیں. اوور ٹو یو فصیح, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. فصیح انمیوٹ کر لیں اگر آپ ہیں. Apologies. السلام علیکم خان صاحب. My question to you is, اگر آپ کی حکومت آتی ہے, will you decrease energy prices as you did in April? And what if the IMF resists that move? Thank you. دیکھیں فصیح, پہلے تو ایک میں بیسک آپ کو پرنسپل بتا دوں. ہماری گورنمنٹ کا پرنسپل یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی کو ایکسپینڈ نہ کیا, اگر ہم نے ویلتھ کریشن نہ کی, تو جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے. اب یعنی جو ہمارا جو قرضہ ہے وہ تو کانسٹنٹ ہے نا, اس کے اوپر تو سود دینا پڑے گا. تو وہ اگر آپ نے وہ سود دینا ہے اور قرضے کو اتارنا ہے, بوجھ اتارنا ہے, تو اکانومی ایکسپینڈ کیے بغیر آپ قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ اب ہو کیا گیا ہے, اور میں آپ کو میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں, اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا جب یہ نو کانفیڈنس موو چلی اور یہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ ایک سازش چل رہی ہے ہماری گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, تو جو پاور ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کے پاس ان کی ایبلٹی تھی روکنے کی اس کو. تو کیونکہ ان کے پاس تو انفارمیشن آ ہی رہی تھی نا, ان کے ایجنسیز کے ذریعے تو انفارمیشن آ رہی تھی کہ یہ کیا موو چل رہی ہے. میں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پرابلم آیا ہوا ہے کموڈٹی سپر سائیکل کا, جو انرجی پرائسز اوپر گئے ہوئے ہیں, یہ دنیا کا پرابلم ہے. اس وقت اگر پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی, کوئی بھی یہ اکانومی نہیں سنبھال سکے گا, خاص طور پہ یہ لوگ. یہ یاد رکھیں, یہ دو پارٹیز جو شروع میں مزمل نے بات کی, 60 سال میں آدھا وقت انہوں نے حکومت کی ہے. آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیا, آدھا وقت انہوں نے کیا. آئرونکلی ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بہتر حالات تھے. یہ دو جب آئے ہیں, ان کی دولت بڑھ گئی ہے, قرضہ ملک نیچے چلا گیا ہے, قرضہ اوپر چلا گیا اور ان کی دولت بڑھ گئی ہے. یہ اٹھا کے دیکھ لیں, 90s کے بعد بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, ہمارے ساتھ ہندوستان آگے نکل گیا. اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اب ہم نے وارن کیا کہ ان میں کوئی ایبلٹی نہیں ہے. ابھی مزمل نے بتایا کہ کرائسس کب آئے ہیں, جب ان کی حکومت آتی ہے کرائسس آ جاتا ہے. انہوں نے جب ہمیں 2008, اب میں آپ سب کے لیے فصیح آپ کے لیے بھی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی ان کے لیے مشکل ملک چھوڑ کے گئے, وہ مفتاح بھی اور شہباز شریف بھی, کہ بارودی سرنگیں ہم ان کے لیے کھول کے گئے. یعنی کہنے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا مشکل وقت چھوڑا ہے. 2018 کو دیکھ لیں کہ ہمیں کیا پاکستان ملا تھا. ان کو دیکھ لیں کہ اپریل جب نو کانفیڈنس مارچ میں انہوں نے ٹیبل کی تھی, تب ان کو کون سا پاکستان تھا. 2018 کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل ریمیٹنسز اس سال $19 بلین تھی, 19 ارب. ایکسپورٹس $24 ارب کی تھی. قرضہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیرونی قرضہ $20 ارب کا تھا. جب انہوں نے نو کانفیڈنس ٹیبل کی, اچھا ریزروز تب تھے کوئی $8 یا $9 ارب کے ہوتے. جب انہوں نے نو کانفیڈنس ٹیبل کی, اس وقت ہمارے ریزروز تھے 16 بلین. ہمارا جو رسک فیکٹر تھا وہ 5% تھا. ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ ریکارڈ 32 بلین کی تھی. ہمارا جو ریمیٹنسز تھی وہ 31 بلین کی تھی. اور ڈسپائٹ کموڈٹی سپر سائیکل, ان کے دور میں یاد رکھیں تیل بڑا سستا تھا. ہمارا ڈسپائٹ $16 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو وہ اس پاکستان کو مقابلہ کریں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. تو ان کو تو اس کے بعد بڑی اچھی کنڈیشنز ملی تھی. انہوں نے ادھر سے کدھر پاکستان کو آج پہنچایا ہے.
آج آپ سارے دیکھ لیں, آئی ایم ایف کی پروڈکشن دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی دیکھ لیں, وہ سب پروڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سوشل انریسٹ کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف اکانومی شرنک, گروتھ ریٹ کم ہوگی, انہوں نے تو پروڈکٹ کیا میرے خیال میں 0.6%, تو گروتھ ریٹ, اور فچ نے پروڈکٹ کیا 0.6%, تو 6% سے 0.6% مینز بے روزگاری, اور دوسرا وہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں وہ ریکارڈ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف. سو ڈسپائٹ لیونگ دیم اے بیٹر اکانومی, انہوں نے حالات ادھر آج پہنچا دیے اور آؤٹ لک بلیک کر دی ہے. اچھا خان صاحب, میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی حکومت کا آخری دن تھا تو 16 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت تھی, اور 4 سے 4.5 روپے, حالانکہ کموڈٹی سپر سائیکل تیل کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, کول کی قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی, ایل این جی ہائیسٹ لیول پہ تھی, اس کے باوجود آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منتھلی آتا تھا 4 روپے پر یونٹ کے حساب سے. اس حکومت نے آتے ہی تاریخ کی سب سے مہنگی ایل این جی خریدی, اور پھر انہوں نے کیا کیا, جون اور جولائی میں اتنا زیادہ تیل منگا لیا, حالانکہ ملک میں فورن ایکسچینج کا کرائسس تھا, انہوں نے پیک پرائسز پہ تیل منگا لیا, جس کی وجہ سے ابھی موجودہ نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں 30% نیچے آ گئی ہیں, ان کو نیچے کرنی چاہیے تھی, اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ 4 روپے یونٹ کا دے رہے تھے وہ 11 روپے یونٹ پہ چارج ہوا, اور آج صارفین کو 50 روپے یونٹ جو ہے بجلی کے پڑ رہا ہے, آپ کے دور میں ٹیکس سمیت 24 روپے 25 روپے پڑ رہا تھا. دوسری بات جو آپ نے ابھی امپورٹ کی آپ کے جو پچھلے سال جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے, جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تو 9 مہینے میں $12.5 ارب, آخری 3 مہینوں میں انہوں نے $5 ارب کیا. تو انہوں نے آخری 3 مہینے میں جب کموڈٹی پرائسز نیچے جا رہی تھی, لیکن یہ خسارے کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور پاکستان کا 47%, کیونکہ کموڈٹی سپر سائیکل تھا امپورٹ کا, وہ صرف 3 چیزوں پہ خرچ ہوا تھا, وہ خوردنی تیل, یہ جو خام تیل اور پیٹرول, اور تیسری چیز ویکسین. تو اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس سال بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا. اب خان صاحب تھوڑا سا میں پالیٹکس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ساتھ آن لائن صدیق جان بھی ہیں, وہ آپ سے کچھ ایک انٹرسٹنگ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. جی, اوور ٹو یو صدیق. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ پہ اس بات پر تنقید ہوتی ہے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے آپ نے فری ادریس صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے. آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں, کیوں ان کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیں صدیق, مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان 2 کرپٹ فیملیز نے, انہوں نے صرف پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کیا, انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا کہ معاشرے, لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا نا, انہوں نے ہماری جو اخلاقیات ہے نا, ایک ملک بیسکلی چلتا ہے مورل سٹینڈرڈز کے اوپر. میں محنت کیوں کروں اگر معاشرے میں کرپشن کو آپ الاؤ کر دیتے اور برا نہیں سمجھتے, تو کیوں کوئی آدمی 15 گھنٹے کام کر کے محنت کر کے کرے. سو جو بیسز ہوتی ہے نا سوسائٹی کی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. معاشرہ مورل سٹینڈرڈز کے اوپر چلتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز سے لے کے کوئی 20 سال کرکٹ کی وجہ سے میں نے وہ مغربی معاشرے اندر سے دیکھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو اگر مجھے کہے نا 2 فرق کیا ہیں, کیوں وہ اوپر ہیں کیوں ہم نیچے ہیں, 2 کیا چیزیں ہیں. ایک وہاں کا رول آف لا ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. بورس جانسن باہری اکثریت کے باوجود ایک چیز پہ نکلا ہے کہ اس نے جب سوشل ڈسٹینسنگ تھی کووڈ-19 کے دوران, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لی اپنی ڈاؤننگ اسٹریٹ میں. اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, اور جناب لیڈر نے دیکھیں اس نے وہ اپنا ہی بنا ہوا قانون توڑا ہے. نو ون از ابو لا. اور یہ بہت بڑا رول آف لا جو ہے, یہ انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کی رول آف لا ہے.
सो नंबर 1 वहां रूल ऑफ लॉ है. वहां कोई तस्वर नहीं कर सकता कि एक आदमी लंदन में बैठा हुआ है अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है. कभी कोई झूठ बोलता है, कभी कोई झूठ बोलता है. झूठ बोल के बाहर भाग गया, दूसरी दफा झूठ बोल के बाहर भागा. पहले दफा उसने कहा कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया था जनरल मुशर्रफ से जब ये बाहर भागा था सऊदी अरेबिया. वो सऊदी शहजादे ने आके मुआहदा दिखा दिया था. अब फिर बाहर भाग गया कि मरने लगा जी, 100 बीमारियां हो गई, फिर बाहर चला गया. और इसके भाई जो प्राइम मिनिस्टर एफिडेविट इसने अदालत में दी थी कि जी ये वापस आ जाएगा. अब वो आदमी मुझे जरा सिर्फ उस माशरे का ये बता दे कि क्या हमारी मोरालिटी होगी कि एक इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, कौन फैसला करेगा? एक मफरूर, एक झूठा आदमी, एक करप्ट आदमी, एक बिलियंस उसके बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं उसके और उसके बेटों की, कोई जवाब नहीं दे सकता कि किधर से पैसा आया. वो आदमी जो कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, वो फैसला करेगा कि आर्मी चीफ कौन बनेगा. या आसिफ जरदारी फैसला करेगा जिसके ऊपर करप्शन की किताबें हैं उस वक्त जब भी, और अनफॉर्चुनेटली इनको बचाया गया है. जो भी वजह है इनको बचाया गया, नहीं तो ये कोई भी मुहज़्ज़ब माशरे में अभी तक जेल में होते. अब ये दो आदमी मुझे सिर्फ ये समझा दें कि क्या ये कौम अगर ये फैसला करते हैं इतने इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर, किधर रह गई हमारी इस मुल्क की इखलाकियात? हम बनाना रिपब्लिक और हमारे में क्या फर्क है? जब हमारे में अच्छे और बुरे की तमीज ही खत्म, हमने इनको एक्सेप्टेबल बना दिया. यहां से जा रहे हैं वजीर, कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं एक मफरूर के साथ, तो चोरी में बुरी चीज क्या है? मेरा अगला सवाल यह है कि अगर आपने यही करना है तो जेल खोल दें. ये गरीब लोगों को क्यों जेलों में डाला हुआ है? क्यों उनकी सिर्फ जुर्म यह है कि वो छोटे चोर हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज पे आज से 1500 साल पहले कहा था कि कौमें तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हो गई जो बड़े चोर को पकड़ते नहीं हैं और छोटे चोर को जेल में डाल देते हैं. सो ये हमारा नंबर 2 चीजें, रूल ऑफ लॉ ये वो वायलेट करता है कि एक आदमी सिर्फ वो ताकतवर है तो ही इज अबव लॉ, एनआरओ मीन्स अबव लॉ. इनके सारे करप्शन के केसेस खत्म हो रहे हैं. बारी बारी इन्होंने जो नैब की अमेंडमेंट की है, एफआईए के 16 अरब रुपए के केसेस शहबाज शरीफ फैमिली वो खत्म कर रहे हैं. नैब के अंदर इनके केसेस खत्म हो रहे हैं. मुल्क महंगाई में डूब रहा है, मुल्क की माइशत नीचे जा रही है, उसकी फिक्र नहीं है, इनके केसेस खत्म हो रहे हैं, बिलियंस के ये फायदे उठा रहे हैं. मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं. मैं तो इसको मॉरल पॉइंट से भी ऑब्जेक्ट करता हूं. और दूसरी चीज, कैसे हो सकता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो जाके कंसल्ट कर रहा है मफरूर से और आर्मी चीफ की पोजीशनिंग में? हम तो ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये इसके ऊपर सीक्रेसी एक्ट है, ये तो बड़ा ओहदा है, ये कैसे उसके साथ डिस्कस कर सकता है? या कोई भाईचारा नहीं होता कानून के अंदर और नेशनल पॉलिटिक्स में? सो मैं समझता हूं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को फ्री एंड फेयर इलेक्शन से गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए, उसका प्रेरोगेटिव होना चाहिए आर्मी चीफ चूज करने का. अच्छा खान साहब, मैं यहाँ पे कमिंग बैक टू इकोनॉमी, अरीबा जो है दी प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, उसको इनवाइट करूंगा कि वो आपसे कुछ सवाल करें. जी अरीबा, वो टू यू. Thank you so much for this. Khan Saab, my question is कि let's say आज आप miraculously or through any way आप government में आ जाते हैं. We've got a flood. We're in an IMF program. हमारे पास resources limited है. हमारे friendly countries हमें reserves में support उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से वो पहले दे रहे थे. What are some actions you can take right now कि आप relief भी provide कर सकें, inflation को भी tackle कर सकें? If you were in government, what would you do? या जो अभी हुकूमत में है, आप उनको क्या मशवरा देते हैं? So that is my question to you. देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा. आज हमने पहली अपनी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग की है और हमने आउटलाइन किए हैं मेन जो चैलेंजेस पाकिस्तान को आएंगे कि जब भी अगर अल्लाह हमें मौका देगा तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो हमने आउटलाइन किए हैं आज. और हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो भी हुकूमत यानी और अगर हम आएंगे तो जो चैलेंजेस हमें 2018 में फेस किए थे
اس سے بڑے چیلنجز اب ہوں گے, کیونکہ یہ انہوں نے جو کیا ہے نا جی, دیکھیں بڑی مشکلوں سے, میں آپ کو بتاؤں بڑی مشکلوں سے انسینٹیوائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری اٹھائی تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پچھلے 2 سال دیکھیں, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی ہماری, ایگریکلچر کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی, 4 میجر کراپس کے اندر ریکارڈ ہماری ییلڈز تھیں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم نے IMF کے پروگرام کے اندر ہوتے ہوئے کووڈ-19 کے کرائسس کے باوجود, اور جس طرح ہم نے کوپ کیا, کیونکہ تب ساری دنیا میں جو غربت پھیلی ہے, ہندوستان میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے, ہمیں کمپیئر کریں کہ ہندوستان نے کووڈ-19 سے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے کوپ کیا, ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری بچائی, اپنی لوگوں کا روزگار بچایا, ہم نے کیسے لوگوں کو بچایا فرام دا کووڈ-19 ٹو, غریبوں کو کیسے بچایا. اور سب سے بہتر ریکوری ہماری تھی, دنیا میں 3-4 ملک تھے جنہوں میں سب سے بہتر پاکستان نے ریکور کیا فرام کووڈ-19. اور پھر اس کے بعد سپر سائیکل کی قیمتیں بڑھ گئی. تو وہ ہم جو ان کرائسس سے نکلے, اور مجھے خوشی یہ تھی کہ 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری. پرابلم صرف ابھی مزمل نے آپ کو پرابلم ہمیں ایک آ رہا تھا, ویکسینز کے اوپر ہم نے $3 ارب ہمارا خرچ ہوا, وہ ایک شوق تھا. اوپر سے پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان کی ایک دم قیمتیں اوپر چلی گئی, وہ 27% ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹس ہیں, تو اس کا ہمیں ایک شوق ملا. اس کے باوجود ہماری انڈسٹری بھی بچی ہوئی تھی, ہم اپنی ہم سوشل سیفٹی نیٹ, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو کوئی تصور نہیں, ہیلتھ انشورنس, یونیورسل ہیلتھ انشورنس لوگوں کو دی, 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو کسی بھی ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے تھے. اور پھر احساس پروگرام, سود کے بغیر قرضے نچلے, سو ہم نے سارے پروگرامز کیے. احساس دنیا میں ریکگنائز ہوا ہمارا بہتر پروگرام. سو اس کے باوجود ہم جب یہ اپنی اکانومی کو بیلنس کرتے آ رہے تھے, مجھے یہ خوف تھا کہ یہ اگر سازش کامیاب ہوگی ہم ٹیل سپن میں جائیں گے. اب وہ جو ٹیل سپن ہے, یہ جو اب ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں اور آگے کوئی نظر نہیں آ رہا, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ چھوڑیں گے اب کدھر. میں اس لیے بار بار لگا ہوا ہوں کہ ابھی جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے. سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی, اور کوئی طریقہ نہیں ہے اکنامک سٹیبلٹی کا وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی الیکشن سے. تو مجھے خوف یہ ہے کہ ان کو تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, دنیا میں باہر بھاگے جا رہے ہیں, نہ کوئی باہر سے پیسے دے رہا ہے, باہر سے کوئی ان کو کریڈٹ دینے کے لیے, بینکس وہ آپ کو بتا دیا کہ رسک اب اتنی ہے کہ کسی نے ان کو پیسے نہیں دینے. سو اگر یہ اسی طرح چلتے رہے, میرا خوف ہے جو ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, جو IMF کہہ رہا ہے, کہ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ ہو جائے گا. ابھی تک تو ہم جلسے آتے ہیں, لوگ جلسے اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں, بٹ میں وہ کراؤڈ کے اندر ایک وہ دیکھ رہا ہوں, اس قسم کا پیشن دیکھ رہا ہوں, غصہ دیکھ رہا ہوں. بجلی کے بل جب لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں, لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے. جو آٹا, دیکھیں بیسک چیز ہے, آٹا لیں, 55 کلو سے 100 کلو کراس کر گیا, دگنا ہو گیا آٹا, اور ابھی اور بڑھنے والا ہے. جو یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ایک لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ اوپر آ کے بیٹھ گئے چور, اور اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں چوری کے اربوں روپے کے. دوسری طرف عوام کا قتل ہو رہا ہے. تیسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے. فیصلہ آباد کے اندر پہلی دفعہ پارلوز بند ہو گئی ہیں, جو سارا فیصلہ آباد میں لیبر نہیں ملتا تھا ٹیکسٹائل کا, اب وہ بند ہو گئی. سو اگر ہم نے جلدی ایکٹ نہ کیا, مجھے یہ ڈر ہے کہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جائے گی, یہ وہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم کوئی بھی اس کو سنبھال نہ سکے. سو آنسر ٹو یور کوشچن از, جتنی جلدی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, اتنی جلدی یہ ملک پاتھ ٹو ریکوری ہوگا, یعنی ہم اپنے آپ کو ریکور کرنا شروع کریں گے. جتنی دیر یہ چلتے جائیں اتنا ہی مشکل ہوگا, اتنا ہی لمبا ہوگا ریکور کرنے کے لیے. خان صاحب, میرے ساتھ ابھی بزنس ریکارڈر کے کافی اچھی ان ڈیپتھ ریسرچ کرتے ہیں زہیر ہیں. زہیر, کوئک کویسچن فرام یور سائڈ, اوور ٹو یو. جی السلام علیکم, شکریہ.
Khan Sahab, I have a slightly forward-looking question. That is around the fixation with fixing prices that the governments over the years have had. चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या उससे पुरानी गवर्नमेंट्स हो. So काइंडली ये बताएगा कि आगे, बिकॉज देखिए हमारी फिजिकल लीकेजेस एनर्जी, वीट, पावर, गैस यहीं से सारी आती है, इनमें सर्कुलर डेट्स क्रिएट होते हैं. So आगे जाके if and when the next time your government comes, do you have any plans to roll it back slightly? जो गवर्नमेंट का इतना एक्सेसिव फुटप्रिंट है खासतौर पर प्राइस फिक्सिंग के हवाले से, बिकॉज ये हमारे बहुत सारे मसाइल की बुनियादी जड़ है. सो आई जस्ट वांट टू नो कि इस पे हम कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट करें आपसे कि नहीं. थैंक यू. देखिए, मैं ज़ोहर आपको सबसे पहली बात बता दूं, आज हमने जो डिस्कस किया आपस में, हम सब एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब अगर हमने जो भी पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा जिसमें फंसता जा रहा है, उसको पाकिस्तान को वैसे चलाना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं चलाया. यानी हमें अब वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अब तक हम पब्लिक प्रेशर की वजह से या जो भी कमज़ोरी की वजह से, गवर्नमेंट्स हमारी कमज़ोर रही हैं. हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोलिशन गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि वो हर तरफ से उसको प्रेशर पड़ता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारा वक्त आप गवर्नमेंट अपनी संभालें या कोई बड़ा फैसला करें. लेकिन जो अब पीरियड है, अगर इस मुल्क में बड़े फैसले ना किए गए, मसलन ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, अगर अब इनके ऊपर हमने बड़े फैसले ना किए और बिला खौफ, क्योंकि ये अब जो ब्लीडिंग हो रही है, मसलन मैं सिर्फ 5-6 जो बड़ी बड़ी पब्लिक कॉरपोरेशन है उनकी जो ब्लीडिंग है, वो अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. हमें जब तक कि पूरी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी गवर्नमेंट को ओरिएंटेट करें एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और बाय द वे ये महातिर ने किया था, ये जब अर्दोगान ने शुरू में वो आया था तो उसने जब इनकी स्टैंडर्ड ऑफ ऊपर वेल्थ क्रिएशन की थी तुर्की में, उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स पे किया था. हमारी गवर्नमेंट के अलावा कभी किसी ने अयूब खान के दौर के बाद एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी. तो जब वेल्थ ही क्रिएट नहीं होगी तो मुल्क हर वक्त जैसी आपकी ग्रोथ रेट होगी आप फिर फंस जाएंगे जाके करंट अकाउंट डेफिसिट पे. ईस्ट एशियन टाइगर सब ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की थी, चाइना ने की है, तो हमने तो कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर. और शॉर्ट टर्म में कवर करने के लिए जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स उठाते हैं तो रेमिटेंसेस, हमारी बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये बहुत बड़ा एसेट है. अभी हम सिर्फ इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमने कभी इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोशिश नहीं की. अब और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जुडिशल सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती, आप जो छोटा बिजनेसमैन है, जो मीडियम बिजनेस, जो बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी में करना चाहते हैं, उनको जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलती अदालत से वो नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में. वो उधर दुबई चले जाएंगे, वो मलेशिया चले जाएंगे. लेकिन क्योंकि हमारा ये बड़ा कमज़ोर है इस वक्त, हमारी जो इन्फोर्समेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, वो अपना वो लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है. तो अगर आप फैक्ट्रियां लगानी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी, तो उसके लिए उनको अदालतों से प्रोटेक्शन चाहिए होगी. तो ये हमें इसको करना पड़ेगा. अब तक हमने इसके ऊपर किसी ने जोर नहीं लगाया, लेकिन अब ये नागुज़ीर है अगर पाकिस्तान ने डेवलप होना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करते, वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगी. वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगे, हम कर्जों की ये जो दलदल में फंस रहे हैं ये नहीं हम कर सकते. हमने बड़ी कोशिश की, हमने कंस्ट्रक्शन को पूरी इंसेंटिवाइज किया जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुई. हमने पूरी कोशिश की इंडस्ट्री की मदद करने के लिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी, टेक्सटाइल बढ़ी. लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करना है. हमारी अभी हम शुरू ही कर रहे थे, हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी, इंडस्ट्री लगनी थी. अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है वो सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है इन्वेस्टमेंट के रास्ते में. तो स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास ताकत हो बड़े फैसले करने की, इन्वेस्टमेंट के लिए हर वो हर्डल्स दूर करें जिसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, और फिर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंसेंटिवाइज करें कि इन्वेस्ट करें, अपार्ट फ्रॉम रेमिटेंसेस वो इन्वेस्ट करें. एक दफा हम एक हंस से, एक पीरियड से निकल गए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, फिर पाकिस्तान में देखिए 22 करोड़ लोग हैं,
22 करोड़ लोग बड़ी मार्केट होती है, हम फिर और दुनिया से और अपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। खान साहब, मेरे साथ यूएसए से जिशान अजीज साहब हैं। ओवर टू यू मिस्टर जिशान, योर शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यूएसए से नहीं हूँ, मैं urdupoint.com से हूँ। और खान साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो ये गवर्नमेंट जो है वो, और पूरी दुनिया में भी मैं ये देख रहा था कि सोलर पावर जो जनरेशन है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट भी कर रही है कि सोलर पावर जनरेशन की तरफ आया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि नेपरा ने जो अभी रिसेंटली जो प्रपोजल दिया है उसमें पहले जो सार्फिन नेट मीटरिंग के थ्रू जो चीज थी कि एक यूनिट जो वापडा को जब नॉर्मल फ्लैट रेट जब चल रहा था तो वो था जी 18 रुपए के ऊपर 13 रुपए नेट मीटरिंग का उनको मिलता था जब वो रिवर्स करते थे वापडा को। अभी जो फ्लैट रेट है वो 24 रुपीज के अराउंड चल रहा है, लेकिन नेपरा उसके ऊपर प्रपोज कर रही है कि 9 रुपीज जो है जब ये यूनिट रिवर्स किया जाएगा वापडा को तो 9 रुपीज पे किया जाएगा। तो ये नेट मीटरिंग को और जो ग्रीन एनर्जी है उसको तो डिस्करेज करने वाली बात है। जितने लोगों ने इतने जो अपने लगाए हुए हैं घरों में, और लोगों ने तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर कि वो इलेक्ट्रिसिटी अपनी भी यूज करते हैं और वापसी वापडा को भी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं जो वापडा आगे सेल आउट कर देता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप नेट मीटरिंग को इंकरेज करेंगे, कोई इसके ऊपर आप देखेंगे ग्रीन जो एनर्जी है इसको? देखिए, ये हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो मसले सबसे ज़्यादा जो हेडेक्स थी उसमें ये जो पावर सेक्टर है ये सबसे बड़ा हेडेक था। अब ये क्या इसका प्रॉब्लम है? क्या इसका प्रॉब्लम ये है कि इन पिछली गवर्नमेंट्स ने हमारे से पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए बिजली के, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के, जो हम बिजली खरीदें या ना खरीदें हमें पे करना पड़ता है। तो जब हम गवर्नमेंट में आए थे तब मुझे गालिबन कोई मेरे ख्याल में 450 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स थी। इन्होंने जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिजली प्रोड्यूस करने शुरू करेंगे और कर रहे हैं अब, तो अगले साल 2023 के अंदर 1450 अरब रुपया हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ेंगी। सो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे। और उन्होंने जो बिजली जो बिजली घर बना दिए हैं या जो पावर जनरेशन बना दिया है वो हमारी डिमांड से ज़्यादा बना दी है। और सेकेंडली इन्होंने क्या किया है वो है इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर। अब हुआ क्या है, आज पाकिस्तान के पास लोड शेडिंग क्यों है? लोड शेडिंग इसलिए है कि हमने जो हमारे बिजली घर हैं अगर हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। वो उनकी कीमतें, कोयला ऊपर चला गया, गैस ऊपर चली गई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तेल ऊपर, हमारे ज़माने में तो बहुत ऊपर था तो फिर नीचे आ गया। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है वो फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बिजली के ये पानी के ऊपर नहीं बनाई। अब और ये जो सोलर की बात कर रहे हैं, जो सोलर, खैर सोलर के अंदर भी इश्यूज हैं। सो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हम बिल्कुल रिन्यूएबल्स, अब सोलर की कीमत नीचे आती जा रही है, वो उसका पर यूनिट कॉस्ट नीचे है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं, हम बिजली ले या ना ले हमें इनको पैसे देने पड़ते हैं। अब केपी के अंदर उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने अपने बनाए हुए हैं स्टेशंस, वो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी सस्ती बिजली है और लोग वो ले लेंगे तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का क्या बनेगा। सो हम यहाँ बुरी तरह फंसे हुए हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम फंसे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए, इंपोर्टेड फ्यूल पे इन्होंने साइन किए, बिजली ले या नया ले हमने पैसे देने हैं, और जो बिजली प्रोड्यूस कर दी है वो ज़्यादा हो गई है, हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा वो बिजली है। हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम ये महंगी बिजली हमारे गले पे एक बहुत बड़ा एक वो तौक पड़ा हुआ है। और इसका जो दूसरा प्रॉब्लम क्या ये है कि वो हमारी जो सर्कुलर डेट है, अब वो सर्कुलर डेट उतारने के लिए इन्होंने अब बिजली की कीमत कहाँ पहुँचा दी है। मुझे अब क्या खौफ है, जिधर इन्होंने बिजली पहुँचा दी है बिजली की कीमत, एक इससे थेफ्ट बढ़ेगी क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, लोगों ने चोरी करनी है। अब पहले भी हमारी चोरी काफ़ी थी। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जब
کئی ہمارے ڈسکوز ہیں وہ ان کی لائن لاسز اتنی زیادہ ہیں, وہ سارے جو افیشینٹ ہیں ان کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے, کئی بڑی ہیوی لائن لاسز ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بہت بڑے کرائسس کے اندر ہے. اور اگر کرائسس صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, یہ ہمارے لیے کانٹریکٹ سب سے بڑا اس وقت عذاب بنا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آگے 2023 کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی, جب یہ کانٹریکٹس, کئی پرانے کانٹریکٹس ریٹائر ہو جائیں گے, تب ہم پھر اور سستی بجلی پہ جا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم پھنسے ہوئے پرانے کانٹریکٹس میں. خان صاحب میں آپ کو یاد کراتے جاؤں کہ آپ کی حکومت میں 1994 اور 2002 کی جو آئی پی پیز تھے اس کے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ ہوئے تھے ریکوڈک کے ساتھ. اچھا, ہمارے ساتھ اطہر کاظمی بھی ہیں, تو میں اطہر کاظمی کو انوائٹ کروں گا کہ آپ سے جو ہے کچھ سوال کر لیں. بہت شکریہ مزمل بھائی, تھینک یو. خان صاحب میرے آپ سے دو کوشچن ہیں, ایک کوشچن اکانومی کے حوالے سے اور ایک موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے. جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے آج ہی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا, اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے جا کے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو اب اس کے اوپر کیا آپ کوئی قانونی کارروائی یا عدالت سے رجوع کرنے کا خیال رکھتے ہیں, یا پھر صرف اس کو اسی حد تک آپ نے جو ہائی لائٹ کرنا تھا ہائی لائٹ کر دیا؟ دوسری چیز جو اکانومی کے حوالے سے, خان صاحب موجودہ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں لے سکتے. اب اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں اور آ کے آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اس وقت آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تو ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے, تو پھر پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ کیا آپ ان سے کوئی ری نیگوشیٹ کریں گے, یا پھر آپ بھی اسی طرح موجودہ پرائم منسٹر کی طرح کوئی اسی طرح کی بات ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں اطہر, پہلی چیز تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے بیٹھا تھا کہ یہ ہر طرح غلط ہے کہ ایک مفرور, ایک سزا یافتہ, ایک جھوٹا آدمی جو کہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا ہے, ایک کانویکٹ, اور اس کے علاوہ جس کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے ملک سے, اربوں روپیہ نہیں, میں سمجھتا ہوں ڈالرز اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں, ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز میں یہ اور اس کے بچے رہتے ہیں, اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آئے, کیونکہ چوری کر کے پاکستان کا پیسہ تھا. اب اس آدمی سے اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ آدمی اگر کرے گا, یہ مورلی بھی غلط ہے اور میرے خیال میں لیگلی بھی یہ غلط ہے. اور اس کے اوپر ہم نے آج اپنے وکیلوں سے مشاورت کی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگے پروسیڈ کریں گے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کس طرح ہم لیگلی اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں. جو آپ نے دوسری بات بتائی آئی ایم ایف کی, دیکھیں یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف میں صرف 5 مہینے رہی ہے. اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گورنمنٹ 2.5 سال تھی, یہی آئی ایم ایف تھا, ہم 2.5 سال تھے, یہ ہیں 5 مہینے. ان کا ہے کرائسس ابھی یہ فلڈز کا, ہمارا کرائسس آیا تھا کووڈ کا جو انٹرنیشنل کرائسس تھا. تو ہم نے اس کے دوران آئی ایم ایف سے رہتے ہوئے اپنے ملک کو سنبھالا بھی. بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گیا تھا, میں نے آپ سے پہلے آ کے بتایا کہ $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے, اور جو ہماری ایکسپورٹس تھی اور جو ریمیٹنسز ملا کے وہ $43 ارب تھی. ہم چھوڑ کے گئے, ہمارا جب انہوں نے نو کانفرنس کی ٹیبل کی سازش کے تحت, تو ہم صرف $16 ارب کا خسارہ چھوڑا ہمارا تھا اس وقت, اور $63 ارب ہماری آمدنی تھی. $20 ارب آمدنی بڑھا چکے تھے. تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا قیمتیں بڑھاؤ, آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا کہ جناب ریسٹرکشن لگاتا تھا ہر قسم کی ہمارے اوپر کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, اور وہ جو ان کی لیکن ہم اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیتے تھے. اسی دور میں ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام کیا, ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اساس پروگرام پاکستان اس کی تعریف کی اور پاکستان کو ویلفیئر سٹیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں
سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار دیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان نے سب سے زیادہ آفٹر کووڈ ہمارا روزگار تھا. اسی پروگرام میں 6% گروتھ ریٹ ہم نے کی. اسی پروگرام کے اندر ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھی 11% لارج سکیل مینوفیکچرنگ, اور ہماری 4 کراپس کے اوپر ریکارڈ پیداوار ہوئی, 4 مین ہماری جو فصلیں تھیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سی قیامت آ گئی کہ ان کے 4 مہینے کے اندر سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا, اور کہہ رہے IMF قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی. کتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ تیل کی قیمت 150 روپے سے ڈیزل کی 150 روپے سے 250 روپے پہ چلی گئی. انٹرنیشنلی تو کم ہو گئی ہے تیل کی قیمت, $103 ہمارے دور پہ تھا, آج $93 ہے. تو کیسے 100 روپے انہوں نے لیٹر بڑھا دیا. بجلی 16 روپے یونٹ سے 36 روپے یونٹ پہ کیسے پہنچ گئی, یعنی ڈبل سارا کچھ کیسے ہو گیا. اور ابھی انہوں نے گیس کی قیمت 250% بڑھانی ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مہنگائی تو ہو رہی تھی, امپورٹڈ مہنگائی تو تھی. میں بار بار جب کہتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے تو یہ سارے مجھے تنقید کرتے تھے. ہم جب کہتے تھے کہ IMF کے ہم ریسٹرکشنز میں ہیں تو یہ ہمیں کہتے تھے IMF کی غلامی کر رہے ہو. یہ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ. مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کی ہے. ساری چیزیں انہوں نے کی اپنی چوری بچانے کے لیے, اور ملک کے اوپر انہوں نے کرش کر دیا لوگوں کو. خان صاحب جو ہے ابھی تک 5 مہینوں میں $6.5 ارب زر مبادلہ کے ذخائر فورن ایکسچینج ریزروز کم ہوئے, اور 4 مہینے میں 7,500 ارب انہوں نے قرضہ لیا. اب میں یہاں پہ جو ہے طاہر عارف حبیب میں اینالسٹ ہیڈ آف ریسرچ ہے وہاں کے, طاہر کو انوائٹ کروں گا آپ سے سوال کریں. اوور ٹو یو طاہر. طاہر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, حسنین فرام میٹس گلوبل, آپ آ جائیں پھر. السلام علیکم. خان صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ فورن انویسٹمنٹ کو ترجیح دیں گے اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی تاکہ یہ ہم اس سائیکل سے نکلے. تو اگر آپ کے پاس میجورٹی آتی ہے تو کس قسم کے قانون سازی آپ سوچ رہے ہیں کہ جس سے انویسٹرز کو پروٹیکشن بھی دی جائے, چاہے وہ لوکل ہو یا فورن ہو, تاکہ ہماری کٹ کیا کوشچن مجھے ریپیٹ کر سکتا ہے کوئی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آواز نہیں آ رہی حسنین آپ کی. جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ کہہ رہے ہیں, مزمل جہاں تک میں یہ سمجھاؤں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی پروٹیکشن دیں گے انویسٹرز کو. دیکھیں میں جب میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت انٹریکشن ہے, اب سے نہیں, کرکٹ کے زمانے سے میں انٹریکٹ کرتا رہا. پھر شوکت خانم کے لیے انہوں نے میری بڑی مدد کی. شروع میں تو اوورسیز پاکستانیز کی وجہ سے شوکت خانم بنا بھی, اور ابھی بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں چلانے پہ. پھر تحریک انصاف کو جو فورن فنڈنگ کہتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیوں نے میری مدد کی. تو میرا ان سے انٹریکشن بہت ہے. میں ہمیشہ ان کا جو نمبر 1 پرابلم کیا رہا ہے, وہ عادی ہو جاتے ہیں ان سسٹمز کے اندر انویسٹ کرنا جہاں کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے, وہاں ان کو پرابلم نہیں, رشوت نہیں دینی پڑتی ان کو. تو جب وہ اس سسٹم کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کو بڑا مشکل پڑتا ہے جب وہ ہمارے سسٹم میں آتے ہیں, اور ہر جگہ وہ جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر جو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے, وہ جب لوکل پارٹنر لیتے ہیں وہ فراڈ کر دیتا ہے. جب وہ فراڈ کرتا ہے عدالت میں ان کو پھر ریلیف نہیں ملتی. وہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ, اور بڑے زبردست انٹرپرنرز ہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ جو پاکستانی یہاں سے باہر جاتا ہے, اپنی بزنس شروع کرتا ہے, وہ تو کسی کو نہیں جانتا, وہ تو کوئی سفارش نہیں ہوتی وہاں, تو وہ تو وہاں کوئی رشوت نہیں دے کے بنتا, وہ محنت کر کے اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اپنی بزنس بناتا ہے. اب وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے, ان کا بہت دل ہوتا ہے کہ اب میں پاکستان آ کے بزنس کروں. پاکستان میں صرف پھنس جاتے ہیں آ کے. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو کرپشن ہے یہ سب سے بڑی کینسر ہے ایک سوسائٹی. اگر آپ دنیا کے معاشرے دیکھ لیں تو جو سب سے کامیاب معاشرے ہیں ان میں سب سے زیادہ رول آف لا ہے. رول آف لا کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہے. جو سب سے غریب معاشرے ہیں, جدھر غربت زیادہ ہے, وسائل کے باوجود, وہاں
क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां करप्शन है, और जब करप्शन होती है इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सिंपल चीज है। मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू ही की थी इंसाफ की तहरीक, और अगर हम इंसाफ आ जाता है करप्शन चली जाती है। जो पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारे मसले मसाइल हैं, वो सारे आके फंस जाते हैं क्योंकि हमारा रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो ताकतवर है वो हर गलत काम कर सकता है, उसको कानून नहीं पकड़ता। आपके सामने है, 3 साल से हम कोशिश करते रहे, जो 30 साल से चोरी कर रहे थे, इनके पुराने करप्शन के केसेस हैं, हम नहीं इनको कन्वर्ट करवा सके क्योंकि उनकी जड़ें डीप हैं। उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, वो हर जगह से कुछ ना कुछ करके निकल जाते थे। और जब आप बड़े चोरों को नहीं पकड़ते तो छोटे चोरों को जेल में पकड़ने से करप्शन खत्म नहीं होती। सारी दुनिया का ये एक प्रिंसिपल है कि जब आप, ये नहीं कि आप सजा कितनी बुरी देते हैं, ये कि सजा होती है। जब एक माशरे में चोरी के ऊपर सजा होती है तब चोरी खत्म होती है। जब एक माशरे, और ये जो कहना कि जी गर्दनें काट दो तो इससे चोरी खत्म हो जाती है, इससे नहीं होती। आप गरीबों की गर्दनें काट दें, छोटे चोरों की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बड़े लोग एक माशरे के अंदर बड़ा पैसा चोरी करते हैं, बड़े बड़े बाहर महलात खरीद देते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स कर, और वो माशरा उनको नहीं पकड़ता, तो ये मैं आप सबके लिए ये कह रहा हूं कि यहां मुझे बड़ा कहा गया कि इमरान साहब आप तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किसी ने कहा जी बड़ा तकब्बुर है इमरान खान में, इनके ऑपोजिशन से बात नहीं करता, ये शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाता। ये सबसे बड़ी ट्रैप है इस मुल्क पे। जब आप करप्शन को एक्सेप्टेबल कर देते हैं, आप अपने माशरे की कब्र खोद देते हैं। जिस दिन आप करप्शन को बुरा नहीं कहते, आप समझ जाएं कि आपका माशरा मरना शुरू हो जाता है। मौलाना रूमी की मैं हर वक्त सहींग बताता हूं। उससे किसी ने पूछा जी कौम कैसे मरती है, उसने कहा अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट की और खुशहाली की बात कर रहे हैं, अगर हम यहां रूल ऑफ लॉ ले आए, हमारे अदलिया के सिस्टम पे, हमारी इंसाफ के सिस्टम पे, बाकी दुनिया को छोड़ें, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आ जाए, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठे, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अगर वो पाकिस्तानी यहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने कर्जे भी उतार लेंगे, हमें कोई IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लेकिन वो एटमॉस्फेयर बनाना है जिसमें इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में। खान साहब, ये जो है एक ऑनलाइन सवाल आया मेरे पास, और सवाल ये आया है कि ये हुकूमत को आए हुए 5 महीने हो गए और ये फॉरेन ट्रिप्स किए जा रहे हैं, और अभी तक इनको कोई किसी ना फ्रेंडली कंट्री ने पैसा दिया है, और जो है टैक्स पेयर का पैसा भी जो है ये मुल्क में रहते नहीं है, खर्च कर रहे हैं बेदर्दी से। अभी शहबाज शरीफ वगैरह अमेरिका में है। जब लास्ट टाइम आप गए थे तो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में ठहरे थे, और अब वहां पे पता लग रहा है कि रोजाना रात का 1 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ होटल का सिर्फ बिल पे कर रहे हैं ये 5-6 लोगों का। तो आपके ख्याल में ये जो टैक्स पेयर का एक तरफ पैसा जाया कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके ख्याल में ये क्यों नाकाम है, इनको पैसे क्यों नहीं दे रहे? और आप मांगते नहीं थे, मुझे याद है सऊदी अरब आप गए थे, वहां उन्होंने $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान किया, 15 दिन बाद पाकिस्तान आ गए। ये चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमें इतने कमिटमेंट्स आ गए और अब जो है वो कोई हम ग्राउंड पे देख नहीं रहे कि इनको कोई रकम नहीं मिली। ये एक सवाल था आपसे। देखिए मुज़म्मिल, मैं आपको एक बात बताता हूं। हम समझते हैं कि हम जनाब उनके पैर पकड़ेंगे, उनके घुटने गोडे दबाएंगे बाहर के लोगों के, हम वो सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेंगे और उसके पता नहीं कोशिश करेंगे, उसका कोट पकड़ लेंगे तो जनाब वो खुश होकर हमें पैसे दे देंगे, या हम किसी के पैरों में पड़ जाएंगे जाके, या हम वो इधर उधर भागे फिरेंगे। और देखिए हम रियलाइज़ नहीं करते, यहाँ कौम नहीं रियलाइज़ करती कि जब मैं एज प्राइम मिनिस्टर किसी भी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट या उनके वजीर से मिलता था, पहले मुझे फॉरेन ऑफिस पूरी उसकी डिटेल्स बताता था कि ये आदमी कौन है, इसकी पढ़ा किधर है, इसकी क्वालिफिकेशन है, इसने नौकरियां क्या की, इसकी बिजनेस क्या है, इसका माजी क्या है, सारी पहले मेरे पास डिटेल आती थी। और ये समझ जाएं कि जो भी दुनिया में ये मिलने जाते हैं ना जिसको, उसके पास पहले पूरी डिटेल होती है इनकी।
تو یہ سمجھے نا کہ آپ ان کے کوٹ پکڑ لیں گے یا اس کا بازو ایسے پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا, یا آپ کہیں گے کہ وہ جو اس نے, وہ اتنا شرم کی بات ہے کہ وہ اس کے سیکرٹری جنرل کے سامنے وہ کھڑا ہو کے شہباز شریف کہتا کہ اگر ہم ہمیں پیسے دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے وزیر اور میرے یہ جتنے بھی آفیسر بیٹھے ہیں ہم آپ کا پیسہ چوری نہیں کریں گے, یعنی ہم آپ کا پیسہ ٹھیک طرح لگائیں گے. کبھی اس طرح کی بات سنی ہے؟ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ایسی بات کرتا ہے؟ تو پیسے تب ملتے ہیں جب وہ لوگ سمجھتے ہیں, جس طرح ایک آپ چیریٹی کو نہیں پیسہ دیتے, چیریٹی کو وہ 14 ارب روپیہ 3 ٹیلیتھون میں لوگوں نے پلیج کیا ہے, 14 ارب روپیہ, یعنی 8 گھنٹے میں 14 ارب روپیہ لوگوں نے پلیج کیا. کیوں کیا ہے؟ جب ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہ, اور خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں. سندھ میں تو بہت تباہی مچی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی, ساری دنیا کے میں آیا کہ کتنی تباہی مچی ہے, کتنے پیسے آئے ہیں, کیوں کوئی پیسے نہیں دے رہا؟ کیونکہ سب کو ان گورنمنٹ کا پتہ ہے, سب کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ساروں کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان کے پیسے ان کے اوپر تو پڑا. جب بایو ڈیٹا دیتے ہوں گے تو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, ان کے اوپر کیا کیا, کیوں جیلوں میں گئے ہیں, پیسے زرداری کا نہیں ہے, سب کو پتا کیا. اب سندھ کی گورنمنٹ کا مطلب زرداری, کیا لوگوں کو نہیں پتا زرداری کی تاریخ؟ اس کو تو 10% کہتے تھے. کبھی باہر مضمون تو دیکھیں ان کے اوپر کیا لکھے ہوئے تھے. ایک جگہ زرداری کے گیا باہر ڈیلی میل میں, انہوں نے کہا کہ اسے ہاتھ مرا لانا, تمہاری انگلیاں ہی نہ یہ چوری کر لے. اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر کون پیسے دے گا؟ اور دوسری چیز, کیا شرم نہیں ان کو آتی کہ اتنا بڑا ہے سانحہ سندھ میں, اور وہ بلاول کو 14 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, اتنی بڑی تباہی آئی ہے. اس نے وہاں نیو یارک میں جا کے کون سا مارکا مارنا تھا؟ وہاں کیا کرنا ہے اس نے نیو یارک جا کے؟ کون سی اس نے تقریر کر دینی تھی؟ اس کا کام تھا سندھ میں جا کے لوگوں کا حال تو پوچھے. وہ وہاں نکلتا نہیں ہے. سارے ان کے وزیروں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, 14 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم وہ جو دریائے سندھ کی رائٹ بینک آؤٹ فال کینال جو پانی ڈرین کر کے لے کے جانی تھی, اگر وہ کام کر رہی ہوتی تو بہت تباہی سے بچ جاتے. کیونکہ پانی, جب یہ بارش کا پانی آیا تو اس کو کہیں سے نکلنا تھا, اس کے لیے راستے کس نے بنانے تھے؟ جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, ہمارے دور میں وابڈا نے 7 تک اپنی ذمہ داری کمپلیٹ کر لی تھی. 7 سے آگے سمندر تک انہوں نے لے کے جانا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, وہ لے کے نہیں گئے. تو وہ پانی نے تو تباہی مچانی ہے جب وہ نکلے گا نہیں. تو کیا ان کا کام نہیں کہ وہ برے حالات میں لوگ ہیں؟ کیا بلاول کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ وہ بیماریاں آنے والی ہیں, وہ پانی کھڑا ہوا ہے, وہ مچھر ہے, کھانا نہیں ہے, لوگ آئسولیٹڈ ہے, ان کی چاول کی فصلیں یا پتہ نہیں کیا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو کم از کم اتنی تو آپ کو ہونا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر کہ آپ کی ذمہ داری ہے. کون سی شہباز شریف نے وہاں جا کے تقریر کرنی ہے جو کہ زوم, میں نے 2 سال زوم کے اوپر تقریریں کی ہے UN میں نے تو یہاں بیٹھ کے کی ہیں کیونکہ کووڈ کے دوران. تو ابھی ساری دنیا کو پتہ پاکستان میں فلڈ آئے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی تھی. اب فورن ایکسچینج ضائع کریں گے, کروڑ روپیہ فورن ایکسچینج میں ضائع کریں گے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آخری 2 لاسٹ کوسچنز. جی ہاں, ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں 2 یا 3 کٹھے کوشچن لے رہا ہوں, آپ آنسر دے کے تاکہ کلوز کر دیں. میں انوائٹ کر رہا ہوں عمر کو بول ٹی وی سے. پہلے عمر جلدی سے آپ سوال کر لیں پلیز. آئی ایم فرام پرو پاکستانی. خان صاحب میرا سوال یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو ریزروز تھے وہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو کافی زیادہ نیچے آ گئے. بٹ ریزروز اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جنوری میں آبویس تھی کہ یہ ایشوز آگے جا کے آئیں گے. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ اگر ہم بات کریں کہ جو رائٹ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کنٹری کو فلرش کرنے کے لیے, بٹ ادر دین ریلائنگ آن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, پی ٹی آئی کے پاس کیا ایسا پلان ہے یا کیا اسٹرکچرل چینجز آپ کے مائنڈ میں 1 یا 2 جو کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آفٹر الیکشنز اف یو ون, جو کہ آپ لوگ کریں گے ادر دین ریلائنگ آن اوورسیز پاکستانیز؟ تھینک یو. دیکھیے چلے پہلے دوسرا بھی سوال پوچھ لیں تاکہ میں اکٹھا ہی جواب دے دوں دونوں کا. خان صاحب بول ٹی وی سے آگے.
جی خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیٹ بینک اٹانومی بل جو ہے وہ منظور کروایا، جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ ہو گیا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو کیا آنے والی جو حکومت ہے آپ کی، جس میں آپ اگر حکومت میں آئے، تو کیا وہ ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے وہ اس کو آپ ریوائز کریں گے؟ اور دوسرا آئی ایم ایف پروگرام میں کیا آپ دوبارہ، اگر یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو آئی ایم ایف پروگرام میں آپ دوبارہ کسی اور پروگرام میں جائیں گے؟ اوکے جی، میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی آپ کو بات کر دوں. دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو سارے ادارے ہیں ان کو ان اے سینس اٹانومی، ان کی اٹانومی ہونی چاہیے. وہ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں ان کے اندر بیسکلی جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے بیچ میں فنکشن کرتے ہیں اور کافی اٹانومی ان کو ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک ادارے کا رول کلیئر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کسی حد تک تو اٹانومی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو کام ہے مانیٹری سپلائی کو دیکھنا اور ایکسچینج ریٹ کو دیکھنا، تو وہ ان کے پاس اسپیشلسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے. لیکن ان کی کنسلٹیشن میرے ساتھ سارا وقت اسٹیٹ بینک گورنر کی کنسلٹیشن رہتی تھی. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کنسلٹ کرتے رہتے تھے، وہ اپنے ویوز دیتے تھے، گورنمنٹ کے اپنے ویوز. تو اٹانومی 100% بھی نہیں ہوتی، کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتی، لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور میں بائی دی وے کسی بھی ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اپنے دائرے کے اندر جو آئین اس کو دائرہ دیتا ہے اس میں کام کرنا چاہیے. اور ہر ادارے کو، اور ایکچولی ملک کامیابی اس طرح ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کو کنٹرول کر لیں اور ان کو آپ فنکشن نہ کرنے دیں اور ان کے اندر ان کا جو لا بنا ہوا ہے ادارے کا اس میں چلے نا. میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں، شوکت خانم کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کہ اس کی دنیا کے اندر اب رینکنگ آ گئی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک اس کو کریڈٹ کیا گیا ہے، اس کی پرفارمنس کو باہر سے آ کے ایویلیویٹ کیا گیا ہے اس کو. تو یہ کیوں کامیاب ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہم نہیں ہونے دیتے. عمران خان بھی سفارش کر کے وہاں کوئی اس کے جو قانون بنے ہوئے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹوٹل میریٹوکریسی ہے اس کے اندر، قانون بنے ہوئے ہیں، وہ کامیاب ہے ادارہ. گورنمنٹ ہاسپٹلس کے کیا پرابلم آتا ہے؟ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. سو ان اے سینس اسی طرح اسٹیٹ بینک اس کا جو رول ہے اس کو ایک اٹانومی ضرور ہونی چاہیے. اب آ جائیں جی کریں کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب تک میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ملک سارا، اور میں نے یہ کوشش کر رہا تھا آخری 2 سالوں میں لگا ہوا تھا کر رہے ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹرز کا اور گورنمنٹ کا بڑا کلوز کنیکشن چاہیے. اور میں نے شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی کووڈ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا کیونکہ میں اپنے ایکسپورٹرز کو جدھر دنیا میں میرے ٹوز ہوتے تھے میں ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جاتا تھا، ان کی انٹریکشن ہوتی تھی ادھر جو ان کے ملک میں جن کے ساتھ وہ سرمایہ کاری کر سکتے تاکہ پروموٹ کرے اپنے ملک کی ایکسپورٹس. یہ کبھی نہیں کی گئی پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ویلتھ کریشن تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایکسپورٹس نہ بڑھے. میں بڑی سنتا تھا نعرے کہ جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو. ایشین ٹائیگر سارے ایکسپورٹس کے اوپر زور لگا کے بنے تھے. چائنا کی ساری رائز ایکسپورٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا. تو اس کے اوپر ہم پورا پلاننگ کر رہے تھے، اسپیشل اکنامک زونز جدھر صرف ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹریز کو ہم نے لے کے آنا تھا اور یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. تو پہلے تو ان اے میڈیم ٹرم ابھی سے اگر ہم شروع کریں اور پوری پلاننگ کریں کہ ساری ملکی اورینٹیشن ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیں ہم سارا کچھ کہ کیسے ڈالرز لے کے آنے ہیں ملک میں، تاکہ یہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہر تھوڑے سال کے بعد وہ آ جاتا ہے جو کرائسس آ جاتا ہے وہ نہ آئے. لیکن وہ اس سے پہلے ایک شارٹ ٹرم ہے. وہ تو جب اگر آج آپ ایکسپورٹس کے اوپر پورا لگے بھی 2 3 4 سال تو لگیں گے. وہ جو امیجیٹ طریقہ ہے، اور وہ میں نے کیا سوچا تھا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے فیصلہ سوچا تھا کہ جو سب سے بہتر انویسٹمنٹ جو آسانی سے ہم اوورسیز پاکستانی کی لا سکتے ہیں وہ ہے ریل اسٹیٹ میں. لیکن ریل اسٹیٹ تو یہ جو پلاٹس وغیرہ تو کم پیسہ ہے. 2 شہر ہم بنا رہے تھے. ایک تو پاکستان کے اندر جو ہماری
फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे शहर फैलते जा रहे हैं और वो फैल उधर रहे हैं जिधर हमने ज़राअत की ज़मीन है। इस्लामाबाद 10 सालों के अंदर दुगना हो गया है और लाहौर जिस तरह फैलता जा रहा है, सारे वहाँ बड़ा ज़रखेज़ ज़मीन है, वो सारी ख़त्म होती जा रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ की। तो मैंने 2 शहरों का सोचा था, कराची की एक्सपेंशन रोकने के लिए बंडल आइलैंड के ऊपर पूरा एक मॉडर्न सिटी और ऊपर जाने वाली, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आ गए थे, बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए थे बाहर से जो इन्वेस्ट करने के लिए, और उस पर फॉरेन एक्सचेंज आना था। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा अंदाजा था 4-5 बिलियन डॉलर हमारे मुल्क में आ जाना था, एक उधर से और दूसरा रावी सिटी। अब रावी भी लाहौर को बचाने के लिए, रावी सिटी क्योंकि लाहौर भी फैलता जा रहा है, बड़ा मुश्किल है, पानी के इश्यूज हैं, पोल्यूशन है, उसकी दरख्त काट दिए उन्होंने, एग्रीकल्चर ज़मीन जा रही है, उसके लिए रावी सिटी थी। वो लाहौर के पानी के प्रॉब्लम, बैराजेस बन रहे थे, पानी भी रावी को भी बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर भी नीचे जा रहा था, पोल्यूशन बचाने, वहाँ कोई 2 करोड़ दरख्त लगा रहे थे पूरा। अब वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसका मकसद ये भी था कि साथ फॉरेन एक्सचेंज आना था, बाहर से डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बड़े बड़े कंसोर्शियम्स तैयार बैठे थे। बदकिस्मती से वहां कोई 11 महीने का स्टे ऑर्डर आ गया, वो पैसा ना आ सका। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मुल्क का भी फायदा है और जिसमें हमारे पास डॉलर्स आएंगे और ये ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसेस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वो ये शॉर्ट टर्म है। और एक्चुअली जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाते, इंसेंटिवाइज नहीं करते, जिस तरह चाइना ने स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स बना के इंडस्ट्री लेके आए थे एक्सपोर्ट के लिए, हमें जब तक वो प्लानिंग नहीं करेंगे और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में तो बस सिर्फ ये है कि हम ओवरसीज की पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट लेके आए, लॉन्ग टर्म है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट्स। अच्छा खान साहब, बस हम इसको क्लोज करेंगे विद 2 कमेंट्स और एक आपका फाइनल कमेंट चाहिए होगा। ब्लूमबर्ग की आज की स्टोरी है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है सितंबर के महीने में दुनिया की वर्स्ट करेंसी थी। इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसका एक यूनिवर्स है, उसमें वो कुछ 70-80 कंट्रीज के बारे में बताता है। उसमें पाकिस्तान दुनिया का 3रा महंगा तरीन मुल्क रहा है अगस्त में, और आगे ये लगता है कि दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन है, फिच का आपने खुद बता दिया कि 0.2% जीडीपी ग्रोथ है। अब ये तमाम चीजें, और जैसे आपने कहा कि जलसों में जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग जो है पके में, अब वो इंतजार है लोगों को कि आप वो जो कह रहे थे कि 2 हफ्ते में मैं बताने वाला हूं, तो फाइनली आप वो मैसेज दे दें अगर कुछ है, ताकि हम इसको क्लोज कर सके। वो क्या मैसेज है और व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन और क्या होने वाला है? बस थैंक यू। अगर कोई भी आज पाकिस्तान का सोच रहा है ना, कोई भी अगर सोच रहा है कि उसने पाकिस्तान को, ये जिस दलदल में इन चोरों ने फंसाया पाकिस्तान को, मैं इनको 40 साल से जानता हूं। मैं इनको, जब ये पावर में आए, मेरी दोस्तियां थी इन दोनों के साथ, दोनों बड़े घरों के साथ, और मैंने इनको, इस मुल्क को, बजाय ये कि अल्लाह ने इनको करम किया है, एक मुल्क की क़यादत दी है, जिस तरह नदीदों की तरह लालची लोगों ने जिस तरह इन्होंने इस मुल्क का पैसा बनाया है, और इन्होंने क्योंकि बनाया तो इनके नीचे भी सारे बनाना शुरू हो गए, जो करप्शन आम की है, जो पाकिस्तान पीछे रह गया इंडिया से, बांग्लादेश से, और हम पीछे ही जाते गए, और फिर पिछले 10 सालों में 8 से लेकर 18 तक 4 गुना ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। ये 2 घर जो हैं, अगर कोई ये उम्मीद रख रहा था, और मैं जिन लोगों ने भी इनको बैक किया होगा बैरूनी और अंदर से, अगर उनको ये ख्याल था कि जो 30 साल से मुल्क को तबाही कर रहे हैं वो अब आके मुल्क को ठीक कर देंगे, उनको कोई जरा उनका मेंटल मेकअप, उनको सोचना चाहिए कि हमारे ज़हन में कोई तो प्रॉब्लम होगा कि हम, वो कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने कहा था कि डेफिनेशन पागलपन की क्या दी थी, डेफिनेशन ऑफ मैडनेस, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। यानी वो लोग जो इस मुल्क का दिवालिया बार बार निकालते रहे, अब कोई सोच रहा था कि अब आके तो मुल्क को ठीक कर देंगे। इन्होंने वही करना था जो हमेशा किया है, और क्या किया है, अपनी जात को इन्होंने फायदा पहुंचाया, अपने पैसे बचाए, अपने चोरी का पैसा, अरबों रुपया ये बचा रहे हैं,
اور ملک کو یہ نیچے لے گئے ہیں, عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں. اور یہ جتنی دیر ٹھہریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر ٹھہریں گے, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, انہوں نے نیچے لے کے جانا ہے ملک کو. اس لیے ایک ہی حل ہے, اور کوئی بھی مجھے بتا دے اس کے علاوہ دوسرا حل, کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے. اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے آپ اس ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اگر آپ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ آپ کے سامنے ملک ڈوب رہا ہے, آپ کے سامنے یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود یہ جو روپیہ گرتا جا رہا ہے, یہ اگر اسی طرح اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, مارکیٹ کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. جب ایکسپورٹس نیچے جانی شروع ہو گئی, یعنی ڈالر کی انکم کم ہونی شروع ہو گئی پاکستان میں اور ریمیٹنسز کی, تو یہ گیپ تو بڑھتا جانا ہے. اور جتنا گیپ بڑھتا جائے گا, یہ جو ٹریڈ گیپ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, تو اتنا ہی روپیہ نیچے گرتا جائے گا. تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں, لیکن زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ایک میرا پلان ہے, وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا رہا, لیکن اگر انہوں نے اس وقت صرف ذاتی مفادات کے لیے, صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے, صرف اور جو بھی اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں, ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے, ان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ میں اپنا علاء عمل دوں گا اور جلدی دوں گا. شکریہ. بس میں ویسے تو کلوز کر رہا تھا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بس یہ ایک بہت بہت شکریہ. بولو. اصل میں جو ہے ہمارے پاس ایک کیو میں بیٹھے ہوئے شعیب نظامی ARY کے رپورٹر ہیں, اور وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے, تو ایک سوال اگر اف یو الاؤ. جی شعیب بولو. شعیب السلام علیکم. ہاں سر, مجھے آپ سن سکتے ہیں؟ جی شعیب بولے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت تقریباً $13 بلین کے لاسز ہوئے پاکستان کو فلڈ کے بعد, تو کیا اب ہم اس بات کی توقع رکھیں یا کہیں پاکستان میں اس بات کا امکان ہے کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کو جو ہے اس پر بات چیت کی جائے, اور جو پاکستان کے بیسک مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے سیاست نہ کی جائے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ایک چیز بھول جائے نا کہ کوئی سیاست کر رہا ہے کوئی سیلاب کے اوپر. سیلاب ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہمارے اوپر. یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو متاثر ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر جن کی ذمہ داری وہ ہے سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی نہیں ہے سندھ میں کوئی مدد کرنے کی. ہم آئین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. ہم اپنی ویسے کیپیسٹی میں کام کریں گے, لیکن اصل میں گورنمنٹس کا کام ہے یہ. جس طرح پنجاب گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اس وقت, بڑے ڈی جی خان کے اندر بہت بڑے مسئلے ہیں, راجن پور کے اندر اس وقت وہاں بھی بہت بڑی تباہی مچی ہے, اور کے پی کے اندر کئی علاقے ان کے ہیں اوپر چترال سے لے کے نیچے, اور جی بی کے اندر. سو گورنمنٹس نے لیڈ کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے پاکستانیوں سے پیسہ چندہ اکٹھا کر کے ہم بھی مدد کریں گے, خاص طور پہ گھر بنانے میں. اصل میں تو لوگوں کو سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو گھر تباہ ہو گئے. لیکن جو سندھ کے اندر تباہی ہے وہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا گورنمنٹ مشینری کے بغیر ہوگا نہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. میرے خیال میں ابھی تک مجھے کوئی ان کا روڈ میپ نہیں نظر آ رہا. میرے خیال میں ان میں سیریسنی نظر آ رہی. اگر سیریسنس ہوتی تو کیا نیو یارک کسی کو جانا چاہیے تھا؟ کیا وہاں نیو یارک میں سب کو ورلڈ UN کے اندر سارے ملک کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, یہ مشکلوں کا سامنا کرنا؟ ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا. کنڈکٹ کریں آپریشنز, دیکھیں, کیونکہ وہاں بیماریاں آنی. مجھے تو خوف یہ آ رہا ہے کہ جس طرح وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, گھر ہے نہیں, مچھر کاٹ رہے ہیں, وہاں پانی چاروں طرف ہے, صاف پانی کئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ ان کی جب
फसलें बह गई हैं, उनके जो घर में दाने रखे होंगे वो बह गए हैं, तो वहां तो बड़े मसले आने वाले हैं। तो वो तो गवर्नमेंट को ड्राइव करना चाहिए इस वक्त ऑपरेशन। सो इसलिए हम पूरी मदद करने अपनी कैपेसिटी में करने के लिए तैयार हैं और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन ये ड्राइव करेगी फेडरल और सिंध की गवर्नमेंट। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, थैंक यू वेरी मच खान साहब।